دنیا کی محبت کا ایک واقعہ اور ایک گناہگار شخص کی دعا کا انداز جو اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ پر قائم رکھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری باقی سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی ہے، البتہ اب صرف اور صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کنات کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزاروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا سفر ہے جو تمہارا ابھی بھی باقی ہے؟ تم نے زندگی میں اتنا کچھ حاصل کر لیا مگر ابھی بھی کسی سفر کی خواہش باقی ہے، کون سا ایسا سفر ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کس چیز کی دعا کروں؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندھک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا، وہاں سے رومی کپڑا لے کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب یعنی شام میں لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر فروخت کروں گا۔ حلب سے یعنی شام سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر فارس جانا چاہتا ہوں اور یمنی چادر فارس میں فروخت کروں گا۔ بس اتنا سا چھوٹا سا سفر ہے میرا، اسی کی خواہش ہے کہ اللہ پاک یہ سفر میرا کامیاب کر دے۔ غرض یہ ہے کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے بعد میں کنات سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزاروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سفر کی روداد سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا تھا، ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ یا تو کنات پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر حق تعالیٰ اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تعالیٰ کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ مال شریعت کے احکام بجا لانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے، تو وہ مال دنیا نہیں ہے، وہ مال دنیا کا نہیں اور دنیا سے محبت کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے، لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ہم چلیں گے اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ مانگنے کا انداز کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ایک گناہگار شخص، بہت ہی گناہگار شخص حج ادا کرنے چلا گیا۔ وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا، الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں 2 حرف ہیں، ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہیں، تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے۔ آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، پھر کہو ایک بار۔ وہ دوبارہ نئے انداز سے یوں پکارتا ہے کہ اے میرے بخشنہار، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا گنہگاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج 2 حرف پر مشتمل ہے، ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے۔
آواز آئی اے نوجوان تو نے کیا خوب حمد کی ہے، پھر کہو ایک بار۔ وہ پھر عرض کرنے لگا کہ اے خالق کائنات، تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 2 حرف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے تو تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتواں ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئی اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے جود و کرم اور میرے جلال کے توسل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا۔ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھرنا ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ تو آتا ہو۔ یا اللہ، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرما دے۔ امید کرتا ہوں سب دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری باتیں پیاری لگی ہوں تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔